آج کچھ ایسے رائٹنگ کی پریکٹس کریں گے اور اس کے بعد پھر اگر وقت ملا تو کچھ لیٹر وغیرہ کو بھی دیکھ لیا جائے گا. اور جیسے کبھی کبھی بنائے تاریخی پر مضمون لکھنے کو آ جاتا ہے ایگزامینیشن میں، خاص کر بی اے وغیرہ میں یا سرٹیفکیٹ ڈپلوما کورس میں، تو اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک 10-12 سینٹنس پر مشتمل مضمون تاج محل پر ہے. شعراء وغیرہ پر بھی مضمون لکھنے کو آتا ہے یا اور دوسرے موضوعات بھی ہو سکتے ہیں، تو اسی لیے آج ہم تاج محل پر ایک مضمون تحریر کر رہے ہیں. تاج محل. اب چونکہ تاج محل پوری دنیا میں مشہور ہے، اس لیے شروعات اسی سے کریں گے. اگر ہمیں 10 جملے میں لکھنا ہے، 15 جملے میں لکھنا ہے تو اس حساب سے کریں گے. پھر اس کے ترجمے کو بھی دیکھیں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. تاج محل یکی از آثار تاریخی جہان یکی از آثار تاریخی، بلکہ یہاں پر معروف ترین کر دیا جائے. یکی از معروف ترین ملا کر بھی لکھتے ہیں. آثار تاریخی جہان است. اب ایک جملہ ہو گیا، تاج محل یکی از معروف ترین آثار تاریخی جہان است. یعنی تاج محل دنیا کی تاریخی نشانیوں میں سے، معروف ترین نشانیوں میں سے ایک ہے. اب دوسرا سینٹنس دیکھتے ہیں. این بنائے زیبا در شہر آگرہ در کشور ہند واقع است یا واقع شده است. واقع است. بنا کے معنی عمارت، زیبا کے معنی خوبصورت. تو یہ خوبصورت عمارت ملک ہندوستان کے آگرہ شہر میں واقع ہے. اب آگے، تاج محل در قرن 17 میلادی توسط امپراتور گورکانیان ہند یا مغول گورکانیان ہند شاہ جہاں بیاد ہمسرش ممتاز محل ساخته شد. یعنی
کس کی یاد میں؟ ممتاز محل کی یاد میں، ساری دنیا جانتی ہے۔ تو تاج محل قرن کے معنی صدی، حفظہ 17ویں، تو 1630-32 میں شروعات ہوئی تھی، بنیاد ڈالی گئی تھی، اور 1653 میں یہ عمارت مکمل ہوئی تھی۔ تقریباً 22 سال لگے تھے اس کو مکمل ہونے میں۔ تو تاج محل 17ویں صدی عیسوی میں مغل بادشاہ شاہجہاں کے توسط سے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر ہوا۔ اس کی بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر ساختہ شد بنایا گیا۔ این بنا حدود 22 سال، 22 یعنی اس سال طول کشید و در سال ہزار و 650 سے میلادی 1653 میں بپایان رسید۔ پایان رسیدن انجام کو پہنچنا، اختتام کو پہنچنا، یعنی یہ عمارت تقریباً 22 سال لمبا کھینچا، یعنی بننے میں 22 سال لگے اس کو، اور 1653 عیسوی میں مکمل ہوئی یہ عمارت۔ تو میلادی کے معنی عیسوی کے ہوتے ہیں۔ تاج محل از سنگ مرمر سفید ساخته شده است۔ یعنی تاج محل سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے، تعمیر ہوا ہے۔ این بنا بصورت یک مقبرے است کے تاج محل کے مقبرہ ہی ہے، یک مقبرے است کے در وسط یک باغ باغ وسیع و برکنارے آب رود جمنا قرار دارد۔ تو کہاں پر اس عمارت کو بنایا گیا ہے؟ ایک وسیع باغ میں اور جمنا ندی کے کنارے۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کا جو مینار ہے وہ تقریباً 72 میٹر اونچا ہے۔ تاج محل بارتفاع 1
ہفتاد دو میٹر، 72 کو کیا بولتے ہیں؟ ہفتاد دو میٹر از سطح زمین بلند است، یعنی وہ سطح زمین سے 72 میٹر بلند ہے یا وہ مینار اونچا ہے۔ وہ چہار مینارے در چہار گوشے، چاروں کونوں میں 72 میٹر کا مینار ہے اس کے۔ قرار دارد، تاج محل درون تاج محل یا داخل تاج محل، در داخل تاج محل یا درون تاج محل کیا ہے؟ قبر شاہ جہاں، وہ شاہ جہاں وہ ممتاز محل قرار دارد، یعنی وہ تو بیسمنٹ میں ہے، اوپر تو مطلب کہ اسٹرکچر بالکل بنا دیا گیا ہے، لیکن جو اصل قبر ہے وہ نیچے ہے۔ این مقبرہ یکی از بہترین نمونہ ہائے معماری اسلامی است کے بدلیل زیبائی و شکوہ خاصس، بلکہ شکوہ اصل لفظ شکوہ ہے، بدلیل زیبائی و شکوہ خاصس، اپنی خاص خوبصورتی اور شان و شوکت کی وجہ سے، شہرت جہانی دارد، شہرت جہانی دارد، یعنی بہترین معماری کا نمونہ ہے، اسلامی معماری کا، اور اپنی شان و شوکت اور خوبصورتی کے لیے دنیا میں خاص مقام رکھتی ہے یہ عمارت، یہ خاص شہرت رکھتی ہے۔ یہ یونیسکو کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ تاج محل در فہرست میراث جہانی یونیسکو، جو اقوام متحدہ کی ایک شاخ ہے، ثبت شده است۔ تاج محل جو ورلڈ ہیریٹیج ہے، تو یونیسکو نے اس کو اپنی فہرست میں ثبت کر لیا ہے، یعنی رجسٹر کر لیا ہے۔ اب اگلا جملہ دیکھتے ہیں۔ این بنا نہ تنہا از نظر معماری
یعنی آرکیٹیکچر تو ہے ہی، اس کے علاوہ اب کیا کہا جا رہا ہے، بلکہ از لحاظ ہنری نیز بسیار ارزش مند است۔ اب ڈیزائن تو ہے ہی، اس کے علاوہ وہاں جس طرح کی فنکاری کی گئی ہے اس کی بھی مثال اپنی آپ ہے، اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ جیسے اس میں قرآنی آیات لکھے ہوئے ہیں تو اس کو جیسے دور سے چیزیں دیکھنے پر وہ چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن تاج محل میں جو کتابت کی گئی ہے آیات قرآنی کی یا پھول پتیاں بنائی گئی ہیں، وہ اس طرح سے ہیں کہ جیسے نیچے سے لے کر کے اوپر تک وہ ایک ہی جیسی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ خاص بات ہے تاج محل میں جو بھی آیات قرآنی ہیں یا جس طرح کی نقاشی وغیرہ کی گئی ہے۔ تاج محل یہ ہے، تاج محل در شب نور ماہ، بلکہ تاج محل یعنی رات میں چاندنی میں وہ عمارت بہت زیادہ چمکتی ہے، اور دن میں سورج کی روشنی میں تو تاج محل در شب نور ماہ و در روز با نور خورشید یعنی دیکھنے میں وہ کافی ایٹریکٹیو نظر آتی ہے، بالکل تصور سے زیادہ فوق العادے دارت۔ تاج محل ہمچنین بعنوان تاج محل ہمچنین بعنوان نمادی از عشق و وفاداری از عشق و وفاداری شناخته می شود۔ تو تاج محل کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ بیوی سے حد درجہ محبت اور وفاداری کا بھی ثبوت ہے تاج محل، اور اسی وجہ سے اس کی پہچان بھی ہے۔ اب تاج محل دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ جاتے ہیں، تو ای بنا ہر سالے، بنا یعنی عمارت، ای بنا ہر سالے میلیون ہا گردشگر سیاح، ٹریولر، وزیٹر، میلیون ہا گردشگر کیا کرتے ہیں، از سراسر جہان، سراسر یعنی پوری دنیا سے، از سراسر جہان جذب می کنند، یعنی اپنی معماری اور فنکاری کی وجہ سے، نقاشی کی وجہ سے، تزئین کاری کی وجہ سے تاج محل اپنی جانب دنیا کے لاکھوں لوگوں کو کھینچتی ہے، اور سیاح گروہ کے گروہ وہاں سیاحت کی غرض سے جاتے ہیں اور تاج محل کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو یہ گویا مختصر سا مضمون ہوا، مجھے لگتا ہے کہ 10-12 سینٹنس ہو گئے ہوں گے۔ اب ایک اور دیکھتے ہیں علم پر۔
علم پر ایک مضمون جو جاننا ضروری ہے. تو فرید الدین عطار نے ایک شعر کہا ہے، اس کا ذکر کرنا میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں. جیسے چوشمز پہ علم باید گداخت، چوشمز پہ علم باید گداخت. اب شاید یہ عطار کا شعر ہے یا سعدی کے پند نامے سے ہے، مجھے رائٹر کے بارے میں صحیح سے نہیں معلوم ہے، لیکن شعر چوشمز پہ علم باید گداخت، کہیں پر پہ علم چوشم باید گداخت بھی لکھا ہے، لیکن کتاب میں چوشمز پہ علم باید گداخت ہی ہے. چوشمز پہ علم باید گداخت کہ بے علم نتوان، کہ بے علم نتوان خدا را شناخت. اب اس شعر کا ترجمہ کسی ہندوستانی شاعر نے شعر میں ہی کیا ہے. جیسے پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. اب اردو ترجمے سے بہتر ہے کہ اسی کو لکھ دیا جائے. پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. تو یہ تو بہت بہترین ترجمہ ہے بھائی، جس نے بھی کیا ہے. اب اسی طرح سے 10-12 جملے علم پر بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ مضمون وغیرہ لکھنے کے لیے اکثر آتا ہے. علم، پہلی بات تو علم کے معنی کیا ہیں؟ معنی علم دانستن است، یعنی علم کا معنی جاننا ہے. معنی علم دانستن است، یعنی علم کا معنی جاننا، یعنی کسی بھی چیز کو جاننا. علم کا دائرہ کافی وسیع ہے بھائی، قرآن و حدیث بھی ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، تاریخ ہے، سائنس ہے، انجینئرنگ ہے، یہ تمام چیزیں علم کے دائرے میں آ جاتی ہیں. اب دوسرا سینٹنس دیکھتے ہیں، علم نور است و جہالت تاریکی است. علم نور است و جہالت تاریکی است. اب تیسرا سینٹنس، علم عقل انسانی را منور می سازد. علم عقل انسانی را منور می سازد. ہر کے بے سواد و بے علم است یا بے دانش است کور است. ہر کے بے سواد کے معنی میں بھی علم و دانش کے ہی ہیں. بے سواد، ہر کے بے سواد و بے دانش است، یعنی وہ اندھا ہے. بے دانش است کور است، یعنی جو علم کے بغیر ہے، بغیر دانش کے ہے، گویا وہ کیا ہے؟ وہ اندھا ہے. اب پیغمبر نے بھی فرمایا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے.
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودے است کے علم حاصل کردن بر همه مرد و زن لازم است۔ لازم است یعنی فرض قرار دیا گیا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ کس نے؟ پیغمبر نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث بھی ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ ملک چین جانا پڑے۔ در حدیث تو یہاں چین جانے کے بارے میں جو کہا گیا ہے تو وہ دوسرے علوم ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں قرآن پیغمبر پر نازل ہوا، عرب میں تو وہ قرآن اور اس کے مطابق جو ہے کہ لوگ زندگی گزارنا شروع کر چکے تھے جو مسلمان ہو رہے تھے، لیکن چین جانے کا حکم اس لیے دیا تاکہ دوسرے علوم سے بھی استفادہ کیا جا سکے، لیکن اسے محدود کر دیا گیا ہے آج کے زمانے میں، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، انجینئرنگ ہو اور دوسرے تیسرے علوم ہوں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تمام علوم کو سیکھنے کی اجازت اور سفر کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہا ہے۔ در حدیث آمدے است کے علم حاصل بکنید، علم حاصل بکنید گرچہ در ملک چین باشد، گرچہ در ملک چین باشد۔ صاحب علم خدا شناس ہوتا ہے۔ بھائی جو صاحب علم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خدا شناس ہوتا ہے۔ صاحب علم خدا شناس می باشد، خدا شناس می باشد وہ تفاوت بین نیک و بد می کند، وہ تفاوت بین نیک و بد می کند، یعنی اچھے اور برے میں تمیز بھی کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو علم حاصل کیا ہوا ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، تو اسی کو تو حلال حرام جائز ناجائز کی پہچان ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ جانتے ہوئے بھی عمل نہیں کر پاتے ہیں، تو یہ افسوسناک بات ہے۔ علم عظیم ترین ثروت جہانی است، یعنی دنیا کی ایک بڑی دولت میں سے ایک ہے۔ یہ عظیم ترین ثروت جہانی است کے بدل آں ممکن نیست، یعنی اس کا بدل ممکن نہیں ہے۔ بدون علم انسان مثل حیوان یا مانند حیوان، مثل حیوان جانور، تو بغیر علم کے انسان کیا ہے؟ جانور کی طرح ہے۔ اب علم کے ذریعے ہی انسان کیا کرتا ہے؟ ترقی کے منازل طے کرتا ہے۔ بذریعہ علم انسان
ہمیں منازل و پیش رفت طے می کند. یعنی وہ ترقی جو کرتا ہے، آگے جو بڑھتا ہے، مختلف مقام کو پاتا ہے، مرتبے کو پاتا ہے، وہ کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے ہی. پس مردم را باید کے، یا انسان را پس مردم را باید کے علم حاصل بے کنند، یعنی علم حاصل کریں، وہ بدرجات بالائے پیش رفت بے رسند. تو یہ مضمون گویا علم پر ہو گیا ہے. اب تاج محل اور علم پر مضمون ہو گیا. اب جیسے کسی شاعر کو ہی لیں مثال کے طور پر،